سورة الأعراف آیت نمبر 94. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کچھ نبیوں کے قصے پڑھے. اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی چیز بار بار دہرائی گئی کہ نبی اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں، توحید کا پیغام دیتے ہیں. ایک وقت اور ایک ڈھیل اور ایک مدت ملتی ہے. قوم کی برائیاں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر تم بھی اس کو پاؤ گے اپنے اندر تو انجام جیسے ان کا ہوا ایسے تمہارا ہوگا. اور پھر ایٹ لاسٹ ان کا انجام بھی بتایا گیا اور ایمان والوں کو اور نبیوں کو کیسے نجات مل جاتی ہے، اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا. یعنی ایک پورا لا آپ کو اور مجھ کو بتایا گیا. اب دیکھیں کہ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا، لیکن اس سے پہلے کچھ نصیحتیں آئیں گی جو کہ کافی کچھ لمبی ہیں، اور یہ بھی اللہ کے لاز، اس میں اصول کچھ بتائے جائیں گے جو کہ کم از کم میری زندگی پر بہت اثر انداز ہوئے تھے. یعنی جس دن میں نے آیت نمبر 94 سے سورہ اعراف کو غور سے سنا تو واقعی آپ کی انشاءاللہ لائف میں بہت چینجز آ سکتی ہیں یہ اللہ کے اصول سمجھنے کے بعد. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 94 سورہ اعراف کی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، اور نہیں بھیجتے ہیں ہم کسی بھی بستی میں کوئی نبی. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے بتانے کا کہ جب بھی کوئی نبی بھیجا گیا الا، تو بات یہ ہوئی کہ آپ نے پچھلا بھی پڑھا کہ تمام تقریباً نبیوں کو جھٹلایا گیا، کیونکہ وہ قوم کے ایکسپیکٹیشنز پر پورے نہیں اتر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ توحید بتاتے ہیں اور عوام میں شرک رائج ہے، عوام میں بدعتیں اور خود ساختہ عقیدے رائج ہیں، اور وہ بھی ان کے اپنی فیوریٹ پرسنالٹی وہ جو بتاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ جو سامنے والا کہہ رہا ہے وہ دین ہے، کیونکہ ان کی سیلف آبزرویشن ہر دور میں الہامی کتاب سے عام پبلک کی سیلف آبزرویشن نہیں رہتی ہے. وہ دنیاوی مفاد کی چیزیں تو خود پڑھتا، خود سنتا، خود فیصلے کرتا ہے، لیکن دینی معاملے میں اس نے کچھ لوگوں کو بڑا بنا دیا اور وہ سمجھا کہ بس وہ جو بھی کچھ کہیں گے وہ سچ کہیں گے اور ان کی تائید میں وہ چل کر جنت کما لیں گے. اب نبیوں تک کو لوگوں نے جھٹلا دیا اپنے بڑوں کی وجہ سے. یعنی یہ بات تو عام ہے، کلیئر ہے کہ نبیوں تک کو جھٹلایا عام عوام نے اپنے بڑوں کی وجہ سے. تو جناب ادھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں بھیجتے تھے ہم کسی بھی بستی میں کوئی رسول کو، مگر جب قوم انہیں جھٹلا دیتی تھی تو اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، جبکہ یہاں پر صرف لکھا ہوا ہے کہ نہیں بھیجتے ہیں ہم کسی بھی بستی میں کوئی نبی کو، مگر پکڑتے ہیں ہم اس بستی کے رہنے والوں کو بالبأساء والضراء، تنگی میں بھی پکڑتے ہیں، سختی میں بھی پکڑتے ہیں، لعلہم یتضرعون. اب آپ دیکھیں تنگی اور سختی بھی دراصل اللہ کی رحمت اور اللہ کے رحیم ہونے کی آپ کو اطلاع دے رہی ہے. دیکھیں لعلہم یتضرعون کا مطلب کیا ہے کہ تنگی اور سختی میں اس لیے انسان کو پکڑا جاتا ہے کہ شاید کہ وہ گڑ گڑائے اور معافی مانگ لے اور اپنی برائی کو خود پہچان لے اور اپنے رب سے سنسیئر ہو جائے. یعنی فرسٹ سٹیپ میں نے آپ سے کہا نا، یہ چیز جو میں نے سمجھا، کم از کم میری لائف میں بہت چینجز آئیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتے ہیں تنگی میں اور تکلیف میں، تو فرسٹ سٹیپ پر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور میں گناہ گار ہوں. یعنی تین چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں کہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور وہ مجھے جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مجھے اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ میں شاید ہوش میں آ جاؤں، شاید میں اپنے گناہوں کا محاسبہ کروں اور میں اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں.
تو آپ اور میں اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم فرسٹ سٹیپ پر ہی ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں کہ میں نے نہیں گڑ گڑانا، کیونکہ مجھے جو بھی تکلیف آتی ہے یہ فلاں 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 کی وجہ سے آتی ہے، تھرڈ پرسن کی وجہ سے آتی ہے، خوب پیٹ بھر کر گالیاں بکنا، خوب پیٹ بھر کے غیبتیں کرنا اور اس کے لیے بھی برائی سوچنا اور اپنی تمام پریشانیوں کا وبال تھرڈ پرسن پہ ڈال دینا، پھر دل میں مطمئن ہونا کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، جیسے نبیوں کو آزمائشیں آتی تھی ایسے مجھے آزمائش آ رہی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہو جاتا ہے، ہم سب اس خوش فہمی میں آ جاتے ہیں کہ مجھ پر جو بھی تنگی اور سختی آتی ہے تو جیسے نبیوں پر آئی ایسے مجھ پر آ رہی ہے، یعنی میرے کوئی گناہ، یعنی میں کسی گناہ میں انوالو نہیں ہوں، اور ادھر مجھے مل رہا ہے، میں نے کم از کم اپنے لیے اسے دیکھا کہ اللہ مجھے بخشنا چاہتے ہیں، اس لیے تنگی اور سختی میں مجھے پکڑ لیتے ہیں کہ فرسٹ سٹیپ پر یہ بندی کیا کرتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پرپس کیا ہے، کاز کیا ہے، لعلہم یتضرعون، کہ شاید کہ یہ لوگ گڑ گڑائیں گے اور اپنے گناہوں کو یاد کریں گے اور اللہ سے معافی مانگ کر کہیں گے لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تعالیٰ اس حال میں پہنچا ہوں، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ مجھے کوئی اس حال میں پہنچا دے، اے اللہ کسی کے ہاتھ میں اتھارٹی نہیں کہ میں اس پریشانی میں آ جاتا، سبحانک، اے اللہ بے عیب تو آپ ہیں، میں عیب دار ہوں، میں نے ضرور کہیں پر کوئی حق مارا ہے، سبحانک، پاک تو آپ ہیں، غلطیوں سے تو آپ پاک ہیں، میں غلطیوں سے بھرا ہوا ہوں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے کہیں ظلم کیا ہے، کہیں حق مارا ہے، کم از کم کچھ نہیں کیا کسی کے ساتھ برا، تو اپنے رب کی کتاب کو میں نے ترجمے سے نہیں پڑھا ہے، کم از کم ہم اتنی اپنی غلطی کو سوچ لیں کہ میں نے پوری زندگی اپنے رب کی کتاب کو سمجھا نہیں، وقت نہیں لگایا، لوگوں تک نہیں پہنچایا، میرے اعمال نامے میں کتنا لکھا ہوا ہے کہ میں قوم تک کتنا پہنچا، میں اپنی فیملی سے ہٹ کر قوم تک کتنا پہنچا، میں نے ویلفیئر کے کتنے کام کیے، میں نے قوم کے لیے کتنا ان کو ریلیف دیا اپنی ذات سے، کم از کم ترجمہ سکھا کر، کم از کم آیتیں سمجھا کر یا اپنے مال میں ان کو حصے دار بنا کر میں نے کتنا ریلیف دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں انسان کو تنگی میں اور سختی میں کہ فرسٹ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے یا اپنی ضد اور اکڑ میں ہی رہتا ہے کہ یہ تو دن ہے، عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کوئی گناہ انوالو نہیں ہے۔ نمبر 2، سیکنڈ سٹیپ پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ثم پھر بدلنا، پھر ہم تبدیل کر دیتے ہیں، مکان السیئہ، مکان یعنی برائی کی جگہ کو ہم بدل کر اور الحسنہ لے آتے ہیں، خوشحالی لے آتے ہیں، پھر بدل دیا ہم نے ان کی برائی کو بھلائی سے یا برائی کی جگہ ہم نے بھلائی دے دی۔ اب جناب سیکنڈ سٹیپ بڑا انٹلیکچوئل ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر مجھ پر کوئی تکلیف اور تنگی آتی ہے تو میں کہوں کہ شاید میں گڑ گڑاؤں کہ نہ گڑ گڑاؤں، اللہ کا سیکنڈ لا تو آنا ہے کہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ضرور ہے، پھر بے شک تنگی کے ساتھ آسانی آئے گی۔ تو اب میں نے کیوں گڑ گڑانا ہے، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں شرمندہ ہوں، ویسے بھی کچھ دنوں کے بعد جب میں ڈھٹائی کا مظاہرہ کروں گی تو اللہ تعالیٰ میرے دن تو ویسے بھی بدلنے والے ہیں، نہ برائی سدا رہنی ہے نہ اچھائی سدا رہنی ہے، تو جناب بندہ گڑ گڑائے نہ اور اس کو بھلائی بھی مل جائے۔ اور میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں ہماری غلطی پر پکڑا ہے یا ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے پکڑا ہے تو دونوں اینگل پر، دونوں ڈائمنشنز میں ہم نے معافی ہی مانگنی ہے، کیونکہ ہم عالم الغیب تو ہیں نہیں کہ یہ پریشانی میرے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے یا یہ پریشانی مجھے ٹیسٹ کے لیے دی گئی ہے کہ مجھے جنت کی NOC
ملتی ہے کہ نہیں، میں اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہوتی ہوں کہ نہیں. تو ہر صورت میں میرے نزدیک گڑ گڑانا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ تھوڑے دنوں بعد تو تکلیف کو ہٹا کر اچھائی لے آنے والے ہیں. تو آپ نے سمجھنا یہ بڑا انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے. اکڑو گے تب بھی تکلیف ختم ہو جائے گی، جھکو گے گڑ گڑاؤ گے تو تب نور علی نور رحمتوں سے اللہ تمہیں نوازتے ہوئے تمہاری تکلیف کو دور کر دیں گے. تو پھر بیسٹ وے یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو میں تو کم از کم 99.9 اگر کوئی کہہ دے تو اتنے ایوریج پر اتنے پرسنٹ پہ جا کر بھی اپنے آپ کو ہم گناہگار کنسیڈر کریں گے. پھر 0.1 پر ہم سمجھیں گے ہاں جناب ہم نیک ہیں اور اس لیے ہم پر آزمائش آئی ہے. لیکن حل پریشانی اور تکلیف میں آپ کے پاس حل صرف یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہگار کنسیڈر کرتے ہوئے تھوڑا جھک جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں. اور اللہ تعالیٰ کا بھی سیکنڈ لا آپ نے دیکھا کہ پھر بدل دیا ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے، حتی یہاں تک عفو، جب وہ خوب اپنے گناہ میں بڑھ گئے، کیونکہ انہوں نے تو دیکھا کہ وہ تکلیف کیے بغیر، وہ گڑ گڑائے بغیر بھی ان کی تکلیف دور ہو گئی. دیکھیں یہ ان کے لیے بات آ رہی ہے جو گڑ گڑاتے نہیں ہیں اور ان کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور وہ اتراتے ہیں اور وہ خوشی سے اتنے نہال ہو کر اترا پڑتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میرا مال کون کھا سکتا ہے، حلال کا مال تھا مجھے مل گیا. بڑے بڑے نقصان کے بعد جب اللہ آپ کو فائدے دے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھا میرا حلال کا مال تھا، دیکھے میرے باپ داداؤں کا مال حلال کا تھا، دیکھو میں نے کسی کو دکھایا تھوڑی تھا کہ اللہ مجھے دکھاتا. یعنی ہم کو تھوڑا سا تو جھک جانا چاہیے کہ یہ فقط اللہ کا فضل ہے، فقط اللہ کی رحمت ہے. میں اس قابل نہیں تھا کہ میرا گم مال، میرا نقصان ہوا مال یا میری پریشانی ہٹتی. میں تو سمجھا تھا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اب کیسے راضی ہوں گے. تو جناب اس کے اندر امید ہوتی ہے، اکڑ نہیں ہوتی. امید تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اکڑ آپ نہیں سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو دن ہے عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اب جو بتوں سے مانگتا ہے اور خدا کی اولاد بناتا ہے کیا خدا اس کو بھی نہیں دیتا؟ تو ہم تو پھر مسلمان ہیں. ہمارا تو صرف ہمارا اپنے آپ کا مسلمان ہونا ہی ہمارے لیے تو بہت بڑا فخر بن جاتا ہے، جو کہ غرور پر پہنچ جاتا ہے اور ہم اصل مسلمان بھی نہیں بنتے اپنی جگہ. تو اس لیے بہت غور و فکر کیجئے کہ کبھی کسی پہ الزام مت ڈالیے اپنی تکلیف کا، اور ایک دم سے آپ کا دل دہل جانا چاہیے کہ اگر تھرڈ پرسن سے بھی مجھے تکلیف آئی ہے تو کیوں آئی ہے، کیوں آ گئی مجھ پر یہ تکلیف؟ اللہ میں نے کہاں غلطی کر گیا؟ اللہ تعالیٰ میں نے کہاں حق کو نہیں سراہا؟ اللہ میں نے کہاں اپنے زندگی کے آنے کا مقصد کو بھلا دیا؟ اے اللہ میں نے کہاں غلطی کی؟ یہ ہم سب کا رویہ ہونا چاہیے. پھر انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم پر خوشحالی آ جائے. لیکن اگر خدا نخواستہ اسی برائی میں مر بھی جانا ہے تو غم نہیں ہوگا کہ کوئی بات نہیں، میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا کہ اے اللہ میں کچھ بھی نہیں، میں ہی خطا کار ہوں اور یہ غلطی کا ذمہ دار، یہ تکلیف کا ذمہ دار، یہ پکڑ کا ذمہ دار یقیناً میں آپ کا مجرم بندہ ہوں. پھر انشاءاللہ اگر آپ اچھے بندے ہیں اور آپ کا اونلی ٹیسٹ ہو رہا ہے تو ویری نائس، بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ اور میں گناہگار ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. کیونکہ آپ ادھر دیکھیے کہ جو لوگ بغیر معافی مانگے ان کے دن پھر جاتے ہیں. یہاں یہ بات بہت غور کیجئے کہ جن کے دن خوشحالی میں بدل جاتے ہیں بغیر معافی مانگے، یہ پوائنٹ بار بار سمجھیں کہ جن کے دن برائی کے بھلائی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، جن کے اوپر برائیاں بھلائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو وہ سوچیں اس بات کو کہ اگر میں گڑ گڑا کر اس مقام پر پہنچا ہوں تو انشاءاللہ ان چیزوں میں اللہ کی خوشحالی میں برکتیں ہوں گی. اور اگر یہ خوشحالی مجھے میری ڈھٹائی کی بھی بنا پر مل گئی ہے کہ تکلیف آئی،
میں نے اپنے آپ کو کوئی گناہگار کنسیڈر نہیں کیا، اور میں اب بھی اترا رہا ہوں کہ دیکھو بغیر نمازی بغیر استغفار کے میرے دن دور ہو گئے نا. کیا کہتے ہو نماز پڑھ لو اور نیک بن جاؤ اور اپنی غلطیاں ڈھونڈو، دیکھو مجھ پر اچھے دن آ گئے نا. تو آپ دیکھیں اس کا انجام پھر ہوگا کیا، ذرا اس کا آپ انجام دیکھیے کہ ریزلٹ کیسے آؤٹ ہوتا ہے. ایک گڑ گڑانے والے کو کیسے برکتیں ملتی ہیں، اور ایک نہیں گڑ گڑانے والے کو بھی خوشحالی کا دن تو ملتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی عفو، یہاں تک کہ جب وہ خوب پھل پھول جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، وقالو، اور پھر کہتا بھی ہے دھڑلے سے قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہتا ہے قد مس آباءنا، یقیناً پیش آتی رہی ہمارے باپ داداؤں کو بھی، سختی بھی آئی خوشحالی بھی آئی. تو وہ جیسے یوں بتاتا ہے ارے یہ تو دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں، تو ساری دنیا پر آج کل برے دن آئے ہوئے ہیں، اور فلاں بھی پریشان ہے اور فلاں بھی پریشان ہے، اور اس کی بھی فیکٹری بند ہو گئی ہے اور وہ بھی بیمار پڑا ہوا ہے. یعنی جب ہم اپنے آپ کو ڈھارس دیتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں، دیکھا تکلیف تو میری دور ہو گئی، بغیر گڑ گڑائے بھی بغیر نیک بنے بھی. لیکن اس خوشحالی میں اتنی بے برکتی ہوتی ہے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، بڑا ایموشنل سٹیپ آ گیا، اللہ اس کو اچانک پکڑیں گے. جو گڑ گڑاتا نہیں ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، پھر بھی اللہ اس کے دن اچھے لے آتے ہیں، اور پھر جب وہ خوب پھل پھول رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اچانک پکڑ لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس حال میں پکڑ لیتے ہیں کہ اسے سوچ تک بھی نہیں ہوتی کہ اب میں پھر پکڑا جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. سوچیے آپ کو کچھ اس میں ایموشنل پوائنٹ نظر آئے کہ پہلے تکلیف آئے، پھر ہمیں گڑ گڑانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دن تو اچھے سب کے کر دیتے ہیں، بروں کے بھی اچھے کر دیتے ہیں، اچھوں کے بھی اچھے کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا لا ہے. لیکن جو بغیر گڑ گڑائے اچھے دن دیکھتا ہے، اس کے لیے خوف ہونا چاہیے کہ اب وہ ایسا پکڑ میں آئے گا کہ اب اس کو مہلت نہیں ملے گی توبہ کی، اور اس کو پکڑ لیا جائے گا. اور خدا نخواستہ میں اپنی زبان سے یہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ میرے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس پر موت آئے گی، یعنی اب اس کو استغفار کی مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے گڑ گڑایا نہیں. اس لیے ہمیں ہر تکلیف پر بہت سنبھل کر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور ہمیں برائیاں دوسروں کی نہیں کرنی ہے. ہاں جو ایک رائٹ وے آؤٹ ہے وہ نکالنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے میرا یوں کھایا ہے، آپ کے پاس پوری طرح سے کوئی دلیلیں موجود ہوں، وٹنسز موجود ہوں، آپ اپنا رائٹ وے آؤٹ نکالیں، لیکن اندر سے گڑ گڑاتے رہیں کہ اے اللہ میں نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے کہ یہ شخص مجھ پر حاوی ہو گیا، ظالم کے میں پنجے میں آ چکا ہوں، یا فائنینشلی بہت گر چکا ہوں، یا اے اللہ میں کتنا فاقہ کشی پر آ گیا ہوں، یا میں کتنا بیمار ہو گیا ہوں. تو ہمیں ایک اپنے دل کے حصے کو یہ بات سمجھانا ہے کہ نہیں میں نے کہیں خطا کی ہے. پھر انشاءاللہ اگر آپ خطا کار نہیں بھی ہوں گے تو اللہ آپ سے بہت راضی ہوں گے کہ آپ نے ہر تکلیف کو اپنی آزمائش سمجھ لی، اور آپ نے استغفار کو اپنی عادت بنا لی، اور ہمبل رہنا، گڑ گڑانا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح کے سٹیپس تھے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف اور پریشانی میں پکڑتے ہیں. نمبر 1 تو انسان کو اس لیے پکڑتے ہیں کہ وہ اللہ کی ایک رحمت کا حصہ ہے کہ شاید انسان گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگ لے گا یونس علیہ السلام کی طرح، اور میں اس کو جیسے میں نے ان کو رہائی دی اور پھر ان سے اللہ کا کام کرایا، ایسے شاید مجھ سے بھی اللہ پھر کرا لیں گے تکلیف کے بعد. تو وہ گڑ گڑائے گا. پھر اللہ کا سیکنڈ لا ہے، اللہ تو بروں کے اور اچھوں کے سب کے دن بدل دیتے ہیں، برے
وہ اچھے آ ہی جاتے ہیں۔ پھر جو برا ہوتا ہے، جس نے گڑ گڑایا نہیں، اس کی جب وہ بہت پھل پھول جاتا ہے، اترا جاتا ہے، مگن ہوتا ہے اپنی نعمتوں میں، تو اللہ اس کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، یعنی وہ ایزا گناہگاری ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو گڑ گڑا کر اچھے دن دیکھتا ہے، اس کے لیے یہ نوعیت نہیں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ اس کو اپنے غضب میں پھر پکڑیں گے، بلکہ پھر ہم کہیں گے کہ اللہ کی رحمت اور بلیسنگ اس کا مقدر بن جائیں گے۔ اور یہ ہر تھوڑے دن سے ہوتا ہے، کہیں زندگی میں ایک بار یا دو بار نہیں ہوگا، یہ ہماری لائف میں ہر تھوڑے دن سے بات آئے گی۔ اور ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح سٹیبل رہنا ہے۔ یہ تمام انبیاءوں کو ایز اے رول ماڈل بیان کیا گیا ہے، نہ کہ آپ کے صرف قصص الانبیاء کی کتاب لکھنے کے لیے ہے جس کے آپ کورسز کر لیں اور آپ کے پاس صرف علم کی حد تک ایک علم ہو۔ ایک تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ جسٹ علم حاصل کرنے اور انفارمیٹیو آیت اور آپ کی جنرل نالج میں آپ بڑے وسیع ہیں، دیٹس اٹ، بڑی جنرل نالج ہے، لیکن مورل کیا ہے، میسج کیا ہے، اس سے ہم دور رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن کو اس انداز سے پڑھیں گے تو کوئی سدھرے نہ سدھرے، آپ اپنی شخصیت میں بہت اچھے انسان بن جائیں گے۔ تو آپ نے ادھر دیکھا، بڑی زبردست مجھے یہ آیت لگی۔ اچھا جی، اب سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں، آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر یہ کہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، البتہ کھول دیتے ہم ان پر برکتیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے۔ دیکھا آپ نے، اگر بستی والے گڑ گڑاتے، وہی پچھلی والی آیت کو ہی یہ ٹیلی کر رہی ہے کہ جو گڑ گڑاتا نہیں اس کو پھر اچھے دن دکھا کر اللہ اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ اور ایک شخص کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں دوسرے کے لیے کہ اگر بستی والے پراپر ایمان لے آتے، شرک چھوڑ دیتے اور تقوی اختیار کرتے کہ کون سی بات اللہ کو ناگوار گزرتی ہے، تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی کھلتے، زمین سے بھی کھلتے۔ یعنی جہاں آسمان زمین سے عذاب برسنے کی بھی وعید ہے، وہاں آسمان زمین سے برکتوں کا بھی نزول ہے، جس کو ہم کبھی کبھار کہتے ہیں کہ یار بڑا لکی بندہ ہے۔ لکی کیا ہوتا ہے؟ لک کیا ہوتا ہے؟ لک ہم خود اپنے بناتے ہیں آگے، اور پھر سب جو چیزیں جن میں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لک ہیں۔ اور اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ اگر کہیں پر مجھے اللہ نے زیادہ دیا تو آپ کو کسی اور جگہ پر زیادہ دیا، اللہ ناانصافی تو نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ہم خود ڈیفالٹر ہوں اور جہاں پر ہماری خود کی لگن اور ول کا شامل ہونا ہو، وہاں پر ہم لکی اور ان لکی جو کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی کم علمی ہے اور ہماری اپنی بے وقوفی ہے، اور ہم اس دن کو لاس کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارے یہ دن تو بڑی کمائی کے تھے، جلدی جلدی کما لیں، پھر بڑھاپے میں تو وہ چیز نہیں رہے گی جو ہم نے جوانی میں سمجھا اور جو ہم نے اپنی تندرستی میں سمجھا۔ اور ویسے بھی بڑھاپے میں بھی اللہ ہم سب کو نیک رکھے، کیونکہ وہ جو جوانی کی بری عادتیں ہوتی ہیں وہ بڑھاپے پر بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا انسان بنائے کہ ہماری ذات سے ہماری اولاد بھی نہ پریشان ہو، اور ہمارے محلے والے بھی نہیں، اور ہمارے آس پاس پڑوسی مسلمان بھی ہم سے پریشان نہ ہو۔ ہمارے بڑھاپا بھی اللہ تعالیٰ بہت اچھا گزار دے، نصیب فرمائے، اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ اگر بستی والے پراپر ایمان لے آتے، گڑ گڑاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ان پر برکتیں کھلتی، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا حق بات کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، بس پکڑ لیا ہم نے ان کو، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب جو انہوں نے کمایا تھا۔ دیکھا آپ نے، انسان کی کمائی پر جب پکڑ ہو جائے تو بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ اگر مجھے اپنی تکلیف میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ ہے،
تو کتنی تکلیف ہوگی. اور اگر تکلیف میں یہ پتہ چل جائے کہ نہیں اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ تکلیف تو جسٹ ٹیسٹ ہے، تو وہ تکلیف میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. جیسے بچہ پیدا کرنا ماں کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ ملنے والا ہوتا ہے، جیسے سخت گرمی میں سالن، روٹی، کچن سب کو نمٹانا ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پھر ایک ٹائم پر آ کر اسے مزے سے بیٹھ کر کھانا ہے. کمانا بہت تکلیف دہ ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ سیلری ملتی ہے، ریٹرن کچھ اچھا ملتا ہے، اچھی لائف ہم انجوائے کر سکتے ہیں، تو وہ تکلیف ہمارے لیے سہل ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بس ہمیں اول تو ہر پریشانی سے بچا لے، لیکن یہ لائف ہے، یہاں اپ اینڈ ڈاؤنز تو ہوں گے، تو اللہ ہم پر کبھی بھی ناراض نہ ہو. اور اگر کہ ہم عالم الغیب تو ہے ہی نہیں، تو ہمیں تو ہر تکلیف پر یہی کنسیڈر کرنا ہے کہ مجھ سے کچھ بھول ہو چکی ہے. وہ بیسٹ وے ہے کم از کم میرے نزدیک، کہ ہم نے جب بھی کوئی تکلیف میں آنا ہے ہم نے یہی سوچنا ہے کہ کہیں مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اور ہمیں اپنا بہترین محاسبہ کریں گے تو اللہ بھی ہماری ضرور مدد کر دیں گے. اب جناب ایک اور تھرڈ پوائنٹ آپ کو آیت نمبر 97 میں مل رہا ہے کہ انسان اتنا لاپرواہ ہے کہ تکلیف میں بھی خدا کو نہیں پکڑتا، یا اگر خوشحالی بھی ہے تب بھی اتنا اپنی موت سے بے خبر ہے. یعنی آگے آپ کو 97 آیت میں ملے گا کہ اے انسان تو اتنا بے خبر ہے میری ملاقات سے، تجھے اپنی موت یاد نہیں آتی. کہ پروردگار فرما رہے ہیں افا امین اہل القری، کیا امن محسوس کر رہے ہیں، کیا بے خوف ہیں بستیوں والے، یہ کہ انہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب راتوں رات. این یأتیہم بأسنا بیاتا، یہ کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا راتوں رات. وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں. یعنی اتنے بے خوف ہو تم، سوتے ہوئے بھی تمہیں کوئی دعا یاد نہیں آتی، سوتے ہوئے بھی تمہیں استغفار یاد نہیں آتی، سوتے ہوئے بھی تم اللہ کی بڑائی نہیں کرتے کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نبیوں پر دعائیں کرتے ہوئے میں سوؤں. یعنی تم اتنے بے خوف ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ راتوں رات اللہ کہیں ہمیں بلا نہ لے اور ہم عذاب میں نہ پکڑے جائیں. اب امین اہل القری، سیکنڈ پوائنٹ ایک اور آیت نمبر 98 میں آتا ہے کہ کیا بے خوف ہیں بستیوں والے، یہ کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا دوحہ، دن دہاڑے. پہلے آپ کو کہا گیا اتنے بے خوف ہو، اتنے غافل ہو کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ راتوں رات اللہ تمہاری روح قبض کر کے تمہیں پکڑ لیں گے، تو معافی بھی نہیں مانگتے ہو، سوچتے بھی نہیں ہو کہ کل کے لیے کیا کرنا ہے. یا اتنے بے خوف ہو کر تمہارے دن اور تمہارے بزنس اور تمہاری جو مصروفیات چلتی ہیں، یہ کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا دوحہ، دن دہاڑے. وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف، ہماری سراؤنڈنگ میں کس طرح سے لوگ نیند میں مر جاتے ہیں، کس طرح سے لوگ کھیلتے کھیلتے مر جاتے ہیں، کس طرح سے لوگ موبائل پر باتیں کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، کس طرح سے لوگ کھانا کھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. یہ ہم نے اکثر دیکھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ تو صرف فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے کیا، تو میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ تقوی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالی ہر پل یاد رہے اور آپ کوئی غلطی نہ کریں، اور غلطی کر کر ایکسکیوزز پیش مت کریں. ارے بھول گیا، ارے بھولے سے ہو گیا. متقی کو اللہ یاد رہتے ہیں. یا میں تو کم از کم پھر اس کو بھی متقی سمجھوں گی جو غلطی کر کر بھی کہہ دے کہ واقعی مجھ سے بھول ہو گئی اور اب میں بہت کانشیس رہوں گا. ایکچولی اصل کانشیسنس اس تقوی، انسان کا ہمیشہ اویئر رہنا، ہمیشہ اس کا حاضر دماغ رہنا، جیسے ہم دوسرے معاملات میں رہتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ جس کو سدا یاد رہے اور وہ ہر پل اس بات کو جج کر سکے
کہ یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے، میں نے گناہ کی طرف نہیں جانا، میں نے اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنانا ہے، یہ اصل تقویٰ ہے میرے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی، اور اگر اس سے بہترین بھی تقوی کی کوئی ڈیفینیشن ہو، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے سمجھنا بھی اور عمل کرنا بھی۔ تو جناب ادھر بات کو ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں کہ افامین مکر اللہ، کیا جو اتنے تم امن کے ساتھ بے خوف پھر رہے ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، کیا تم بے خوف ہو اللہ کی چالوں سے، اللہ کی تدبیر سے؟ فلا یأمن مکر اللہ، پس نہیں بے خوف ہوتے ہیں اللہ کی تدبیروں سے، الا القوم الخاسرون، لیکن گھاٹا پانے والے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ انہیں ڈر ہی نہیں لگتا کہ اللہ ان پر کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہر پل ایک انسیکیورٹی ہونی چاہیے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میرے پاس سدا نہیں رہنے والا، تو میں اس سے پہلے ہی اپنے رب کو یاد رکھوں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ نے مجھے دے رکھا ہے اس میں برکتیں ڈال دیجئے، اس پر آپ کی عنایتیں ہوں، نہ کہ آپ ناراض ہوں اور مجھے نواز رہے ہوں۔ اے اللہ مجھے جو کچھ آپ عطا فرمائیے وہ آپ کی رضا کے ساتھ ہو اور اس میں برکتیں ہوں، اور وہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، ہم سب کے لیے رحمت بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر پل اپنی یاد نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔